السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر نعمان طریف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ۔ آج بات کریں گے کچھ ایسی ایکیوٹ کڈنی انجری AKI کی بیماریوں کے بارے میں جس میں بہت سارے مریض اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں کہ بھی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کیا سلسلہ ہے اس میں۔ تو اس میں ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں گلومیرولونیفرائٹس یا مختصر GN، اور یہ وہ بیماریاں ہیں جو گردے کے اندر سوزش، انفلیمیشن اور الرجی ٹائپ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ آپ نے کووڈ کے زمانے میں سنا ہوگا، آپ کو ٹی وی پہ بار بار اشتہار دکھائے گئے ہیں، کووڈ اینٹی باڈیز، کووڈ کی اینٹی باڈیز کیا ہیں؟ بیسیکلی اینٹی باڈیز ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر بنایا ہوا ہے جو کہ بیماریوں سے لڑتا ہے۔ اگر کوئی جراثیم یا کینسر کا خلیہ بن جائے جسم کے اندر تو یہ نظام اس کے ساتھ فائٹ کرتا ہے، لڑتا ہے اور اس کو روک دیتا ہے۔ اگر کوئی جراثیم، بیکٹیریا، وائرس بلڈ کے اندر چلا گیا ہے یا سانس کے ذریعے چلا گیا ہے یا کسی بھی ذریعے سے، تو وہ اس کو وہیں پہ یہ سارے سولجرز آ کے اس کو روک دیتے ہیں، تو یہ سپاہی سارے اس کو پکڑ کے ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا دفاعی نظام ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اینٹی باڈیز، اور یہ آپ کے وائٹ بلڈ سیلز اور یہ سسٹم میں پورا جسم میں یہ بناتا ہے۔ آئی ایم شیور آپ کو اس کے بارے میں پہلے سے اندازہ ہوگا، اور یہ انفارمیشن ہمیں کووڈ کے زمانے میں بہت زیادہ مل گئی ہے۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اینٹی باڈیز کام تو ان کا بیکٹیریا کے خلاف ہے، تو کوئی بیکٹیریا آ گیا، اب بیکٹیریا کے اوپر ایک خاص قسم کا پیٹرن ہوتا ہے یا نشان ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہی نشان ایک جسم کے نارمل خلیے کے اوپر بھی موجود ہوتا ہے۔ فرض کیا اسکن کے جو خلیہ ہے، سیل ہے، اس کے اوپر بھی وہی پیٹرن موجود ہے۔ آپ کو اس کو اس طرح سمجھیں کہ گرگٹ یا جو چھپکلی جو اپنا رنگ بدل دیتی ہے، تو اس کا پتہ نہیں چلتا کہ بھی وہ پتوں کے اندر ہے یا پتوں کے اندر کوئی چھپکلی گرگٹ موجود ہے یا نہیں ہے۔ کبھی وہ لال رنگ کا بن جائے گا، کبھی وہ گرین رنگ کا، کبھی نیلے رنگ کا، تو اس میں یہ خاصیت ہے۔ اسی طرح اینٹی باڈیز کو یہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے بعض اوقات کہ یہ بیکٹیریا یا وائرس ہے یا یہ میرے جسم کی خلیہ ہے، چاہے یہاں کا یا کڈنی کا یا ہارٹ کا، دماغ کا، کسی بھی جگہ کا ہو سکتا ہے۔ تو اس کنفیوژن میں یہ اینٹی باڈیز بہت زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ اینٹی باڈیز پھر جا کے اپنے جسم کے خلاف لڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آپ کے کڈنی کے اندر، آپ کے ہارٹ کے اندر، آپ کی آنکھوں میں، برین میں، کسی بھی جگہ پہ یہ کر سکتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ سمجھیں اسی طرح کہ یہ وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور یہ موجود ہو رہی ہے جسم کے اندر، یعنی یہ لڑائی شروع ہو گئی ہے اپنے جسم کے خلاف، تو وہ عضو یا آرگن وہ ڈیمیج ہو جائے گا۔ تو اس میں کیا کڈنی بھی ایک آرگن ہے، ایک آرگن ہے، اور اس کے اندر جو سیلز ہیں اس کے اندر بھی ایک خاص قسم کی چیزیں ہیں، وہ پروٹینز ہیں جو کہ بیکٹیریا کے ساتھ مماثلت رکھ سکتی ہیں، سیم ہو سکتی ہیں، ایک جیسی ہو سکتی ہیں، اور اس کنفیوژن میں جسم کی اپنی اینٹی باڈیز اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو ان بیماریوں کو ہم کہتے ہیں انفلیمیٹری، یعنی انفلیمیشن، سوزش کی بیماریاں۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کا علاج کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں تشخیص کے، جو ابھی اس میں گفتگو کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو کسی اور سیگمنٹ میں اس کے بارے میں مزید بتائیں گے۔ تو ان بیماریوں کو لڑنے کے لیے ہمیں بہت اسٹرانگ قسم کی دوائیاں بھی چاہیے ہوتی ہیں، اور یہ وہ دوائیاں ہوتی ہیں جو آپ کے جسم کے امیونٹی کو کم کرتی ہیں۔
تاکہ یہ جو جسم کے اندر اینٹی باڈیز بن رہی ہیں وہ نہ بنیں، کیونکہ یہ اینٹی باڈیز اس وقت جو بن رہی ہیں وہ میرے اپنے جسم کے خلاف لڑ رہی ہیں. تو ان دوائیوں کو ہم کہتے ہیں امیونو سپریسو میڈیسنز، اور ان کے ذریعے آپ کے ڈاکٹر صاحبان اس کا علاج کرتے ہیں. تو ان معلومات کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ اگر کوئی آپ سے بات کرتا ہے کہ آپ کو GN ہے، گلومیرولونیفرائٹس ہے، یہ اینٹی باڈی کا مرض ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے. اور یہ وہ مرض ہے جو آلموسٹ 60 to 90% ٹھیک ہو جاتا ہے. کچھ پرسنٹ میں یہ شاید کرونک کڈنی ڈیزیز میں چلا جائے، رہے کافی دیر تک رہتا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ بھی پیشنٹ فوری طور پہ اینڈ سٹیج میں اور اچھی چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں مرض کا پتہ چلا ہے GN میں، اور یہ چاہے سٹیج 5 میں پتہ چلا ہے، تو اس کے نارمل ہو کے سٹیج 1 میں آنے کے بھی چانسز بہت زیادہ ہیں. اس پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں.